بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان آپ کا نام ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہے۔ گویا سلمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات سے قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ابن من انتا، آپ کس کے بیٹے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے، انا سلمان بن الاسلام، میں سلمان بیٹا اسلام کا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔ بس کیا اچھا نام ہے اور کیا اچھا بیٹا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ عمر پائی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں، لیکن حضرت مسیح کے کسی حواری اور وصی کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں پائے، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز تھی۔ ابو الشیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو شک نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں قریہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح میری حفاظت کرتے تھے اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی بھی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے مجھے مجبوری سے کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور ساتھ یہ تاکید بھی کی کہ دیر نہ کرنا، سیدھے گھر واپس آنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے کہ جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا، اے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا، دین میں کوئی خیر نہیں، یعنی نصرانیت میں۔ تیرے ہی باپ دادا کا دین آتش پرستی بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھ کو قیدیوں میں سے کر دوں گا، جیسا کہ عام طور پر اہل باطل کا طریقہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں موقع پا کر اپنے گھر سے بیڑیاں نکال کر بھاگ نکلا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔
آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھوں، عبادات کروں۔ پادری نے اجازت دے دی، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ پادری اچھا آدمی نہ تھا۔ وہ بڑا ہی حریص اور طامع تھا، لوگوں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے خود جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء اور مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے 7 مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے، میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا، خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنسار کر دیا۔ اب اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھلایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ کسی اور عالم کو عابد، زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں پایا، اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے پیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس عالم کا آخری وقت آیا تو میں نے عرض کیا، آپ مجھ کو وصیت کیجئے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد اس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ ان عالم نے کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر اموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں؟ اس عالم نے کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو کہ صحیح راستہ پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو کہ دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ نبی کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اس اثنا میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا، تم لوگ مجھے بھی ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں میں سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ لیکن جب ہم وادی کرا میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کیا۔ جب وہ مجھے لے کر یہودی پہنچا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ میں ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہی وہی شہر ہے جس کا مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا۔ لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ میں خریدا، لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے بھی نہیں پہچانا۔ میں مدینہ میں اسی یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قبا میں بن عمرو بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ کہنے لگا، خدا بنی قیلہ یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قبا میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے آ پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب گرا۔ بشیر و نذیر کی آمد کی بشارت نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بے خود اور وارفتہ بنایا کہ وہ درخت سے ہی گرنے والے تھے۔ وہ دونوں یہودی ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے اور سلمان کی زبان پر شعر جاری تھے: اے میرے دوستو، خدا کی قسم اب میں تم میں سے نہیں رہا، جبکہ مجھ کو دیار لیلہ کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترے اور آنے والے یہودی سے پوچھنے لگے: بتاؤ تو صحیح، تم کیا بیان کرتے تھے؟ وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تمانچہ میرے رسید کیا اور کہا: تجھ کو اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں موجود تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کے پاس کچھ نہیں، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کے لیے صدقہ لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مطہر کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا: خدا کی قسم یہ 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول نہیں فرماتے، تو یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ جنت البقیع میں تشریف رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں دیکھتے ہی پہچان گیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے، اسی طرح میں تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس کے سامنے بیان کیا، اور اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سلمان اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اس کی وجہ سے میں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان، اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ سلمان نے اپنے آقا سے کہا۔ آقا نے جواب دیا کہ اگر تم 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو اور جب وہ بارآور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے قبول کیا اور آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے اور کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 سے اور کسی نے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا: اے سلمان، ان کے لیے گڑھے تیار کرو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال نہ گزرنے پایا تھا کہ سب کو پھل آ گیا اور کوئی پودا ایسا نہ رہا جو کہ خشک ہو گیا ہو، کہ سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب کو پھل آ گیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف دراہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیضہ کی مقدار سونا
کرایا۔ آپ نے فرمایا وہ مسکین مکاتب یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیضہ کی مقدار سونا عطا فرمایا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تمہارا قرضہ ادا کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سونا بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی سے تمہارا قرض ادا کرے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میرا کل قرض ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب ہوا۔ کیا محبت تھی دین کی، کیا محبت تھی نبی کی، اور کیا جذبہ تھا۔ ماں باپ گھر بار سب کچھ چھوڑا، غلامی کی زندگی گزاری اور آخر میں اسلام جیسی نعمت پائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔